ہمارے ساتھ موجود اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. مفتاح صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ ایک ذرا تھوڑا سا سیاسی سوال ہے سر. بہت مرتبہ ایسا لگتا ہے جب ہم وزیر خزانہ کو بات کرتے سنیں کہ وہ شاید اس ملک کے وزیر خزانہ نہیں ہے, ٹو پٹ اٹ پولائٹلی, کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا جو وہ جس قسم کی پرسکرپشنز دے رہے ہوتے ہیں سر, وہ ہمیں حکومت میں اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب کیا وزیر خزانہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی کیونکہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں, یا ہم یہ کہیں کہ وہ بس گفتگو اچھی کرتے ہیں بٹ پالیسیز جو ہے وہ اس طرح کی بناتے نہیں ہیں؟ سر, وائی دس ڈسکریپنسی؟ جی شکریہ. وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ آئی تھنک اس پہ وہ ظاہر ہے کہ فوکس کرتے ہیں ان شماریات پہ جو کہ بہتر ہوئی ہیں, اور جیسا آپ نے اپنے بہت ہی جامع ابتدائیہ میں فرمایا کہ کچھ شماریات بہتر ہوئی ہیں. انفلیشن کا ریٹ کم آیا ہے, افراط زر کو ریٹ کم ہوا ہے, مثال کے طور پہ شرح سود تھوڑی سی کم ہوئی ہے, 12% ہو گئی ہے. ویسے تو 12% کافی زیادہ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ 22% تک چلے گئی تھی اس لیے ہم کو 12% کم لگ رہی ہے. اسی طرح افراط زر کم ہونے سے اب جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں وہ رفتار میں کمی آئی ہے, لیکن قیمتوں کا کیونکہ آلریڈی لیول بہت ہائی تھا تو آج بھی قوت خرید سے لوگوں کے باہر ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں جس شرح نمو جو ہے, جس سے کہ معیشت بڑھ رہی ہے, وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے. تو اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہو رہا ہے, اور جو آپ نے فرمایا کہ 30% یا 1/3 پاکستانی غربت کے نیچے ہیں. ورلڈ بینک کے جو شماریات ہیں اس کے مطابق 40% پاکستانی, 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ آج خطۂ غربت کے نیچے ہے. اور جو مڈل کلاس پاکستانی آج سے 10-15 سال پہلے اپنے بچوں کی کفالت کرتا تھا, آسانی سے کر سکتا تھا, وہ آج اس کی تنخواہ گو کہ بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے. اسی زمرے میں پھر وہ بات آتی ہے کہ اگر آپ نے 4 سال سے گروتھ نہیں دیکھی ہے, 2% گروتھ دیکھ رہی ہے جو کہ آبادی کے بڑھنے کے تناسب ہے, تو پھر پاکستانی غریب ہو رہا ہے. اور آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے قدم اٹھائیے کہ جس سے پاکستانی مزید غریب نہ ہوں اور مزید غربت میں نہ ڈھکیلے جائیں. تو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ادھر نہیں پہنچے کہ جہاں ہم معیشت کو بڑھا سکیں. مقصد وہ کہنے کا یہ ہے کہ ہم وہ اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اصلاحات ضروری ہیں معیشت کو بڑھانے کے لیے. ہم حکومت کے اخراجات کم نہیں کر پا رہے, ہم گیس اور مزید مہنگی کر رہے ہیں, ہم نے دنیا کے ہائیسٹ ٹیکسز میں سے ایک ٹیکس رکھے ہوئے ہیں, اور ہم باتیں تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں لیکن ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اب تک کہ کوئی بھی جو فنڈامنٹل فلاز ہیں اس معیشت کے, جس میں NFC ایوارڈ شامل ہے, جس میں ہائی ٹیکس ریٹ شامل ہیں, جس میں بجلی اور گیس کے ہائی پرائسز شامل ہیں, ان میں سے ہم کوئی اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے سر؟ I mean this is a question that we keep asking again and again, but شاید یہ وہ ایشو ہے جس کو ہمیں بار بار یہی کہنا پڑے گا کہ سر کیا وجہ ہے. اب مطلب کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دیکھی, اس کے بعد ہم نے PDM کی حکومت دیکھی, پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں الیکشنز کے بعد ایک حکومت آئے گی جس کے پاس 5 سال ہوں گے تو وہ یہ اصلاحات کر پائے گی. اب تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی سپورٹ موجود ہے, IMF کا پروگرام بھی ہے. سر اب اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ when will any government be in a position to carry out these reforms? اب کیا مطلب کہ اگر صرف یہاں سے شروع کریں کہ آپ کے خیال میں اس وقت کس چیز کی کمی ہے؟ 2-3 چیزوں کی کمی ہے. ایک تو ایبلٹی کی کمی ہے, ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہے, یا ان کے پاس وہ کمپیٹنس نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ یہ کر سکیں, نمبر 1. نمبر 2, ان کے پاس آبویسلی مینڈیٹ کی کمی ہے. جب لوگ بات کر رہے تھے کہ الیکشنز کے بعد جو حکومت آئے گی وہ کر سکے گی, تو لوگ اسیوم کرتے تھے کہ وہ مینڈیٹ بھی ہوگا اور سیم پیج پہ بھی ہوگی. اب سیم پیج پہ تو ہے لیکن مینڈیٹ نہیں ہے, تو ہم کو ویسی حکومت چاہیے جو سیم پیج پہ بھی ہو اور مینڈیٹ والی بھی ہو. ان میں سے ظاہر ہے کہ سیم پیج ضرور ہے لیکن مینڈیٹ نہیں ہے. تو ایک کمپیٹنس کی کمی ہے, دوسرا مینڈیٹ کی کمی, اور ان دونوں کی وجہ سے پھر حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, شہباز شریف صاحب نے, کہ میں کوئی بھی اصلاحات نہیں کروں گا, کوئی بھی بولڈ فیصلہ نہیں کروں گا, میں صرف اپنی کرسی بچاؤں گا. ان کو اس وقت جو ہے وہ کرسی بچانا سب سے مقصود ہے. تو وزیر خزانہ کی جتنی بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بات کی پینشن ریفارمز کی, کچھ نہیں کی. آپ نے جو مثال کے طور پہ بات کی کہ ہم 1.5 لاکھ نوکریاں حکومت کی ختم کر رہے ہیں, ایک نوکری بھی ختم نہیں کر رہی, یہ جھوٹ بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 لاکھ نوکریوں کے پوسٹ حکومت میں موجود تھے لیکن جس پہ کوئی بھی اسامی نہیں تھا, جس پہ کوئی آدمی رکھا
रखा हुआ नहीं था, हम उनमें से वो पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं। पैसा तो एक भी नहीं बचा। कल भी वज़ीर ख़जाना साहब से जब पूछा गया कि ये बताइए कि इनके बाद कितने पैसे बचेंगे, तो उन्होंने कहा वो मैं नहीं बता सकता हूँ। उसकी वजह ये कि पैसा कोई भी नहीं बचेगा, आपने उनको निकाला है, ना रखा है जो थे ही नहीं कभी। इसी तरह जब आप डिपार्टमेंट्स बंद कर देते हैं या 3 डिपार्टमेंट्स को मिला देते हैं, तो हमें ये बताया ना कि किसी एक आदमी को आपने रिडंडेंट किया है, तो वो जवाब तो नहीं है। आपने कहा कि हम जो नायब कासिद वगैरह हैं और जो माली वगैरह, ये हम कॉन्ट्रैक्ट आउट करेंगे। कब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट आउट? जब एग्जिस्टिंग लोग रिटायर हो जाएंगे। यानी कि आज जो 30 साल का बच्चा किसी हुकूमत के महकमे में नायब कासिद का काम कर रहा है, वो तो अगले 30 साल करेगा, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद हम अगला बंदा नहीं रखेंगे। तो ये रिफॉर्म जो जिस स्पीड से चल रही है शहबाज शरीफ साहब की, मतलब इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना पाकिस्तान का।